اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول کنڈن سیان۔ بلا شبہ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، اور اس کی ماشاءاللہ شاندار روایات، اس کی کامیابیاں ہر حوالے سے الحمدللہ پورا ڈسٹرکٹ جانتا ہے۔ اور اسکول کے اسٹاف کے حوالے سے یا ہیڈ ماسٹر صاحب کے حوالے سے بات ہو تو الحمدللہ ایک بہترین ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ سجاد مسیح صاحب کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ الحمدللہ پورے اس علاقے کا اس وقت مرکز جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول کنڈن سیان ہے۔ تو بوائے اسکول کے حوالے سے چونکہ میں بات کر رہا ہوں، تو کل پورے پنجاب میں گورنمنٹ اسکولوں میں طلباء کی اسکول کونسلز کے حوالے سے الیکشن ہوئے، اور کل تمام گرلز اور بوائے اسکول کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ یہاں پہ مصروف رہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے، ان کو نشان دیے گئے، اور اس کے علاوہ پریزائڈنگ آفیسر بنائے گئے، اور پھر جو ہے ووٹ ڈالے گئے، اور یہ مصروفیات جو ہے وہ سارا دن رہی۔ تو اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں یہ سلسلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے یہ بات آپ پہنچانے کے لیے اس وقت میں موجود ہوں ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی محترم جناب ہیڈ ماسٹر سجاد مسیح صاحب کے پاس میں آیا ہوں کہ اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے کہ اس نظام کو لانے کا مقصد کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کی ان سے ملاقات کروں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اعلیٰ ویلکم۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کنڈن سیان کے اندر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارا ادارہ گورنمنٹ ہائی اسکول کنڈن سیان یہ اس علاقے کا ایک معتبر ترین ادارہ ہے، اور ہماری روایات ریزلٹس کے حوالے سے ہوں، اساتذہ کی ٹیم ورک کے حوالہ سے ہوں، یا کسی بھی سوشل یا سپورٹس ایکٹیویٹی کے حوالہ سے ہو، تو ہم اس حوالہ سے اپنا ایک الگ ہی نام رکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ سر نے پوچھا کہ کل ایک ہماری ایکٹیویٹی جو پورے پنجاب لیول پہ ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، تو میں اس کی تھرو آؤٹ پورے پروگرام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پر طلبہ اسکول کونسل کا الیکشن تھا، اور اس کا جو کرائیٹیریا ہم نے رکھا، یا ہماری گورنمنٹ جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے رکھا، اس کا کرائیٹیریا تھا کہ وہ لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں جو پہلی 5 پوزیشنز پر متعین تھے، یا جنہوں نے پہلی 5 پوزیشن پچھلے جتنے بھی ہمارے جتنے بھی ریزلٹس ہوئے ہیں ان کے حوالہ سے جو پہلی 5 پوزیشن پہ، تو پہلا کرائیٹیریا اس کا یہ تھا۔ نمبر 2، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک الیکشن اسکیجول جو ہے وہ جاری کیا گیا، اور شیڈیول کے مطابق تمام طلبہ کے کاغذات نامزدگی جمع کیے گئے، پھر اس کے بعد ان کو نشان الاٹ کیے گئے، پھر اس کے بعد ہم نے پوری باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی قائم کی جنہوں نے ان کاغذات کی جانچ پڑتال کی، اور پھر نشان الاٹ ہوئے بچوں کو، پھر ان کے 2 پینل بنائے گئے، اور ان 2 پینل کے درمیان بڑا ہیلدی کمپٹیشن کروایا گیا، اور اس کی جو فضا تھی وہ بڑی پرامن، پرمحبت اور بڑی ہی تعمیری تھی۔ تو مقصد میں جو اس کے آ جائیں تو اس کا کنڈکٹ ہوا، جس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 میرے بچے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ عبداللہ چوراہی ہیں جو وہ بطور پریزیڈنٹ یا صدر منتخب ہوئے ہیں، اس کے ساتھ زوریب حسن ہے، یہ 9th A سے ہیں، یہ 10th A سے ہیں، تو یہ نائب صدر کے طور پر سلیکٹ ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے پاس ہیں یماز احمد، یہ بطور سیکریٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد محمد موسیٰ ہیں، یہ بچہ جو ہے یہ 7th A سے ہے، اور یہ بطور فائنانس سیکریٹری منتخب ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں اس جو پروگرام ہے اس کے حوالہ سے۔ بہت شکریہ سجاد صاحب۔ آپ یہ بتائیں کہ پہلا نمبر آپ نے جیسے بتایا کہ یہاں پہ کافی جوش و خروش رہا، اور جو ہے وہ انہوں نے اپنی کمپین کی، تو یہ بتائیں کہ عملی طور پہ جو کون سے ایسے کام ہیں کہ جو ان کو آج ہی آپ نے سپرد کر دیے ہیں، یا ان کی جو ذمہ داریاں وہ کون کون سی ہیں، اور اس سے ادارے کی کارکردگی پہ کتنا فرق پڑے گا، اور اس حوالے سے مجھے بتا دیں۔ جی، پہلے تو میں حکومت پاکستان کا، پھر اپنے محترم جناب ملک العداد صاحب جو ہمارے DO سیکنڈری ہیں، اور ہمارے CEO صاحب جاوید اقبال بابر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ہیلدی کمپٹیشن میں پورے کے پوری سوسائٹی جو ہماری ایجوکیشن سوسائٹی ہے اس کو انوالو کیا۔ تو اس کے مقصد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے نو ڈاؤٹ کہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ اور ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو رکھا
رکھا گیا ہے اس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ بچے ادارے کی اونرشپ لیں, زندہ باد, یہ کہیں کہ یہ ادارہ میرا ہے اور اس ادارے کا ایک ایک جو عنصر ہے وہ ہمارا ہے. تو اس کے سلسلے میں ہم نے ایک آج صبح اسمبلی کے اندر بڑی زبردست تقریب کروائی جس میں ان بچوں نے ان کے جو کنٹیسٹنٹ تھے یا ان کے جو مد مقابل تھے ان کو ویلکم کیا, انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور بڑے ہی پرجوش انداز میں دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی, گلے ملے اور بڑی ہی پرفضا ماحول جو ہے وہ ان کے لیے بنایا گیا. تو سب سے پہلا کام جو ہے اونرشپ لینا ہے. دوسرا کام جو ان کا ہے یہ پورے ادارے کے اندر سالانہ طور پہ ہونے والے جتنے بھی سپورٹس کے پروگرام ہوں گے, جتنے بھی رزلٹ ڈے کے حوالے سے پروگرام ہوں گے, جتنے بھی بزم ادب کے پروگرام ہوں گے, وہ چاہے ہمارے ودن دا اسکول ہوتے ہیں, ودن دا لائزن ہوتے ہیں, ودن دا سی ٹی ایس ہوتے ہیں یا ودن دا تحصیل اور ضلع لیول پہ یا پنجاب لیول پہ, جتنے بھی پروگرامز ہوں گے یہ وہ بچے ہوں گے جو اس سلسلے میں ہماری معاونت کریں گے اور ایک ہیلدی اور زبردست اسکول کا ماحول بنانے میں یہ ہمارے معاون ہوں گے. آج ہم نے کیا کیا, اونرشپ کے سلسلہ میں نے ان کی مشاورت کے ساتھ اور ٹیچرز کی مشاورت سے تمام تر کلاسز کو اسکول کے ایک ایک حصہ کو الاٹ کر دیا ہے اور ان کے سپرد کر دی ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ جو ہے, اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ آپ کا کام ہے. سو اس میں آج یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے. نیکسٹ سٹیپ جو ہے, ہم ان لوگوں نے, یہ کوئی سیاسی نہیں ہے, پہلے نمبر پہ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ شاید یہ کوئی سیاسی مقصد کے لیے ہوگی. نو, اٹ از پیورلی a social and welfare society, welfare council, اور یہ ہوگی ٹوٹلی اسٹوڈنٹ سے ریلیونٹ. اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ ہمارے جو بچے ہیں بالکل گراس روٹ لیول سے لیے گئے ہیں اور ان خاندانوں سے لیے گئے ہیں, یہ پوزیشن ہولڈرز ہیں. یہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ یہ ان کے اندر سیاسی شعور کو بھی آ گیا اور یہ فلاحی کام کے اندر اسکول کی اونرشپ کے حوالہ سے بھی کام کریں گے. سو میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ بہت بہترین کام ہوگا. صاحب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہی بچے جو ان کی تربیت آپ کر رہے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے, اور یہی بچے جب عملی طور پہ اگر سیاست میں بھی آ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے والے لوگوں سے کافی بہتر ہوں گے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہماری معاشرتی سیاست پہ؟ نو ڈاؤٹ جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جب ایک پڑھا لکھا شخص, ایک ذہنی طور پر تربیت یافتہ شخص, ایک سماجی شخص جب کبھی بھی کسی کرائٹیریا آف لائف کے اندر کسی زندگی کے پہلو میں اٹھ کر سامنے آتا ہے تو وہ پہلے سے ہی اس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے کام کرے, وہ انسانیت کے لیے کام کرے, وہ تعمیری کام کرے. اور اس کونسل کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بچوں کے اندر تعمیری سوچ کو پروان چڑھائیں. سو اس کا آغاز ہو چکا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ لوگ اس کے نیگیٹو پہلوؤں کو دیکھتے ہیں, لیکن جو لوگ اس کے پازیٹیو پہلوؤں کو دیکھیں گے میں خیال کرتا ہوں کہ کامیابی ان کے قدم چومے گی. سو یہ زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے وہاں پر لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. سو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو, ان بچوں کو اور میری ساری ٹیم کو, میرے سارے اسٹاف کو, جن لوگوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ, اور بالخصوص میں ذکر کرنا چاہوں گا شعیب خالد صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا, جن لوگوں نے بڑی تندہی سے اس پورے کے پورے پروسیس کو سر انجام دیا. میرا پورا اسٹاف اور میرے پورے کے پورے کلاسز کے انچارجز اور جتنے لوگوں نے اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا وہ سارے اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس کا پورا ایک پیٹرن ہے, ہم نے پوری کی پوری فائل بنا رکھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پروسیس کے اندر بڑا ایک مزہ بھی تھا اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا. بچوں نے بالکل ایسے ہی جیسے جنرل الیکشن ہمارا ہوتا ہے اسی طرح سے اس میں حصہ لے کے ان کی سیاسی شعور کو بھی اجاگر کیا گیا ہے. سو اٹ ول بی اے ویری فروٹفل. ابھی آپ نے بڑی خوبصورت دیکھے یہ پڑھی لکھی گفتگو اور ایک استاد کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ بلا شبہ اس کا ہر لفظ جو ہے اس میں ماشاءاللہ بہت سارے معنی چھپے ہوتے ہیں. اور ان کی یہ گفتگو جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ, بلکہ ان کی گفتگو میں ایک روشن مستقبل جو ہے وہ ہمیں ان بچوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے. تو سب سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ لیڈرشپ ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جو کوئی کام نہیں کرتے ہیں. اکثر محکموں میں وہ لیڈر ہوتے ہیں جو کہ محکمے کا کام نہیں کرتے, لیکن یہاں پہ اس بات کو خصوصی طور پہ مد نظر رکھا گیا ہے کہ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے جو لائق بچے ہیں وہ یہاں پہ آئے. تو لائق بچے آئیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو یہاں پہ عبداللہ چرائی صاحب ہیں جو کہ صدر منتخب ہوئے ہیں, میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسا رہا یہ آپ کا سلسلہ؟ یہ بہت اچھا رہا ہے. آپ کا انتخابی نشان کیا تھا؟ یہ میرا انتخابی نشان پینسل تھا. تو کوئی نعرہ شعرہ بھی بنایا تھا آپ نے؟ جی بنایا تھا. وہ بتا دیں ذرا دیکھنے والوں کو. جیتے گا بے جیتے گا, پینسل ہمارا جیتے گا.
माशाल्लाह जीतेगा। वो गोटे गोटे पानी भी था, कोई गोटे गोटे पानी है तो पेंसिल से मोर लानी है। अच्छा ये बताएं कि अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारियां, पहले आप आते थे एक आम स्टूडेंट की तरह, अब आपकी ज़िम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, तो आप इन ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे ये जिम्मेदारियों को। जी माशाल्लाह। आपका नाम? इमाद अहमद। आप जनरल सेक्रेटरी मुंतब हुए हैं? जी। आपका इंतखाबी निशान क्या था? पेन। तो ये बताएं कि अभी जो सारे मामला तो हैं, जो आपसे लोग हारे हैं या जो दूसरे नंबर पे आए हैं, उनके साथ फिर आपने जप्पी छप्पी डाली, उन्होंने आपको मुबारक दी? जी उन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें मुबारकबाद दी है। तो वो भी आपकी कामयाबियों में शामिल हुए? जी। तो आप ये बताएं कि अभी आप स्कूल के हवाले से आपने ख़ुद भी जितनी भी आपकी कबीना को मीटिंग की है कि जो सर जी ने हमें ज़िम्मेदारी दी हैं उनको हमने अच्छे तरीके से निभाना है? जी की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाअल्लाह ताला इस स्कूल के लिए, इस माशरे के लिए बेहतर साबित होंगे। बाकी दो बच्चे हैं जी, आ जाएँ आप भी। माशाल्लाह। अपना नाम? ज़ुरैब हसन। आपका नाम पूरा? ज़ुरैब हसन। आप क्या मुंतखब हुए हैं? हम नायब सदर। माशाल्लाह। और आप? मोहम्मद मूसा। आप कहाँ से हैं? मैं कर्नल सियान से। आप कहाँ से हैं? बाड़े वाला से। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अभी आपने इन बच्चों का तारफ़ भी सुना, इनके ख़यालात के इजहार भी सुने, तो यकीनन मेरा अदारा कर्नल सियान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिसाल आप है, वो निसाबी सरगर्मियों के हवाले से हो, हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से हो, या एक बेहतरीन टीम के हवाले से हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अदारे को कायम रखे और इस अदारे में खिदमत करने वाले हमारे इसातिज़ा इकराम को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।